فرمایا آج کے بعد ہمارے آستانہ مارحرہ مطہرہ سے کوئی کتاب، کوئی اشتہار، کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ جاری ہو تو جاری ہونے سے پہلے مولانا احمد رضا کو دکھا لیا جائے۔ کوئی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ سے کوئی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اونچی سبحان اللہ کہیں یا آہستہ کہیں۔ آپ مراقبے میں چلے جائیں اور بس توجہ سے سنیں۔ کیا فرمایا؟ کوئی کتاب، کوئی فتویٰ، کوئی اشتہار شائع ہونا ہے، وہ مولانا احمد رضا کو دیکھیے، پیر کہہ رہے پہلے دن ہی۔ اور اگلی بات اس سے تگڑی ہے، آج تو لوگوں کو چڑ ہوتی ہے لفظ بریلوی سے، پر تم کیا جانو کہ احمد رضا کون ہے؟ پیر و مرشد سرکار آل رسول نے فرمایا ہماری خانقاہ کا فتویٰ یا کتاب یا مسئلہ یا تحریر احمد رضا کو دکھائی جائے، یہ جس چیز کو کاٹ دے وہ ہمارا کاٹنا ہے، اور جس چیز کو بڑھا دے وہ ہمارا بڑھانا ہے۔ اس قدر مقبولیت ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں بتایا میں نے؟ اور یہ کتابیں 2 علوم پر مشتمل ہیں، ایک علوم قدیمہ اور دوسرا علوم جدیدہ۔ علوم قدیمہ کیا ہے؟ اگر فنون کی بات کریں تو صرف ہے، نحو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مزید کیا ہے؟ فنون میں اصول تفسیر آ جاتا ہے، تفسیر کا علم، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، اسماء الرجال، جرح و تعدیل۔ یہ میں آپ کے سامنے علموں کے نام لے رہا ہوں، علموں کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم و بیش 150 علم عطا فرمائے۔ گل جی سمجھ آئی یہ پنڈی پٹیاں والے ہو؟ کتنے علم؟ 150 علم۔ اور یہ کوئی تعلی نہیں ہے، کوئی خواب میں تقریر نہیں کر رہا یا تہ خانے میں تقریر نہیں ہو رہی کہ نہ کوئی سنے گا تو نہ کوئی پوچھے گا۔ یہ کیمرہ ہم پہ مسلط ہے اور اس سے ڈبل آپ مسلط ہیں، سمجھائیے۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور میرے اس دعوے کی دلیل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اردو، عربی اور فارسی زبان میں اہل سنت کے لیے اور پوری دنیا کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھنے والا آپ کا فتاویٰ ہے، جس کا نام فتاویٰ رضویہ ہے، اور بما فہرست کے 33 جلدیں ہیں اس کی۔ اور یہ جو 33 جلدیں ہیں یہ بھی اعلیٰ حضرت کے کل فتاویٰ نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، یہ جتنے ملے ہیں اتنے ہیں، اور جو نہیں ملے وہ اس سے بھی ڈبل ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ یہ 150 علوم ہیں، علوم قدیمہ، یہ چند میں نے علموں کے نام لے دیے۔ علوم جدیدہ کیا ہے؟ جیومیٹری، ٹھیک ہے؟ علم نجوم بھی جدید میں نہیں آتا، یہ پرانا علم ہے، لیکن اس کی شکل شیپ بدلی، جدت آئی، علم نجوم۔ اسی طریقہ کے ساتھ علم ریاضی بھی نیا علم نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ علم ریاضی میں بھی اعلیٰ حضرت ایک ماہر تھے۔ سائنس کی شقیں، اس کی تھیوریاں اور اس سے جڑی دیگر باریکیاں بغیر کالج یونیورسٹی کا منہ دیکھے، یہ سارے علوم صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ حضرت کو آتے تھے، امام احمد رضا کی کتابیں موجود ہیں۔ 30 سال ہو گئے آپ کو اعلیٰ حضرت سنتے ہوئے، 30 سال ہے نا جی؟ 36 چلیں، جتنے بھی ہم 25 کر لیتے ہیں جی، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 کر لیتے ہیں۔ تو انیاں گلاں ہوئیاں، تسی اعلیٰ حضرت دی گل تے سبحان اللہ تے جی آکھ نہیں سکے، تسی کی سنے ہیں؟ نہیں پلیز، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو، بڑی آپ کی محبت ہے، میری گل انہاں نال ہے، اور مینوں اردو گوانی پینی ہے، مینوں پتہ ہے، اور گئی
25-30 سال ہو گئے تنوں اعلیٰ حضرت سن دیو میاں تنوں کی سمجھ آئی اعلیٰ حضرت دی؟ امام احمد رضا نو رب نے 150 علم دیتا، 1000 دے قریب کتاباں لکھیاں نے تے 150 علم تے انہاں دیاں کتاباں گواہ نے. سبحان اللہ. 150 علم تے انہاں دیاں کتاباں گواہ نے. مثلا سائنسی علوم چ دیکھ لو نویں ایجاد سی، اور اے امام احمد رضا دا کمال ہے. انہاں مسئلیاں نو آندے نے غیر منصوص مسائل. او جڑے پہلے نہ پیش آئے، مثلا سوال تے ہن پیش آندا ہے نا جی کہ لو جی مسیت اگے سردیاں چکے قبلے والے پاسے ہیٹر لگا ہوندا ہے تے نماز ہو جائے گی، ادوں تے ہیٹر نہیں سن. گل دی سمجھ آئی بھائی صاحب؟ ہن مسئلہ پوچھدے نے کارپورٹ تے بچے نے پیشاب کر دیتا تے پاک کرن دا کی طریقہ ہے؟ کچیاں مسیتاں سن، کارپٹ نویں پیداوار ہے، اے دے دھون دا مسئلہ بھی ایک اعتبار دے نال نواں ہے. علی حاصل قیاس ان گنت مسائل ہیں. اعلیٰ حضرت اس دور دا مجدد ہے کہ جدوں نویاں مشیناں، نویاں ایجادات تے نویاں شیواں مارکیٹ وچ آئیاں تے پھر شریعت والے اعلیٰ حضرت وال رخ کردے سن کہ ایدا جواب دیو کی ہے، ایدا جواب دیو کی ہے. اس اوکھے ویلے وچ جڑا امت دا رہنما بنیا ہے وہ امام احمد رضا ہے. یہ دی ایک مثال دیکھو، گرامو فون کی نام لیا جی؟ اے ساڑھے بچے بالکل بھی واقف نہیں ہونے. اے ساڑھے بھائی جڑے مووی بناندے پے نے اے جدید کیمرے والے نے. یہ گرامو فون انہاں ساری ایجادات تو پہلی ایجاد ہے کہ وہ توے چل دے سن ریکارڈنگ والے توے ٹھیک ہے جی. او دے چندی سی ریکارڈنگ، اوپر لگی سی سپیکری. ہن اعلیٰ حضرت تو یہ سوال ہویا ہے کہ ایک رولا اے ہے کہ او جڑا گرامو فون ہے نا او دے اتے اسپرٹ استعمال ہوندا ہے، اسپرٹ. تو دوجا سوال اے ہے کہ آیا او دے چ قرآن دی ریکارڈنگ جائز ہے؟ تے تیجا سوال اے ہے کہ جے او دے چ قرآن دی ریکارڈنگ جائز ہے تے او دے وچ جڑی آیت سجدہ سنی جائے گی، سنن والے تے سجدہ پائے گا کہ کوئی نہیں؟ بابے والیاں 3 گلاں میں دونوں شروع چ سنا دیتیاں، ہن کوئی نہیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اے ہن سنو اعلیٰ حضرت کون نے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جی ہاں جی نہیں پتہ نہیں معلوم نہیں پوچھیں گے دیکھیں گے، نو ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع تے پوری کتاب لکھی، فتاوی رضویہ چ موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، علوم جدیدہ وچ ایک اور بڑی سونی جی گل ہے. 1919 اے ہندوستان دا خطہ پٹنہ اور صوبہ بہار دا شہر پٹنہ، اور پٹنہ وچوں ایک انگریزی اخبار نکلدا سی، او دا نام سی ایکسپریس. او دے وچ امریکی سائنسدان پروفیسر ایف البرٹ پوٹا او دی ایک تحقیق چھپی کہ 17 دسمبر 1919 نو، تاریخ آئی جی ذہن چ، 17 دسمبر 1919 یہ دی پشین گوئی ہے. مریخ، زحل تے مشتری تے عطارد سیارے اے کشش دے نال ہو جانے نے کٹھے، تے کٹھے جدوں ہونے نے تے پھر اے وجنے نے سورج چ ہونا ہے سوراخ، سیلاب بھی آنا ہے، طوفان بھی آنے نے، زلزلے بھی آنے نے، سمندر بے کنار ہو جانے نے، تے بہتا نقصان ایشیا وچ ہونا ہے. بہار وچ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دے قابل تے لائق تے فائق شاگرد اور خلیفہ سن ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ. انہاں نے وہ اخبار دا تراشا کٹیا تے نال سوال لکھ کے بریلی کل دیتا کہ مسلمانہ نے ہند چ اضطراب ہے کہ 17 دسمبر نو خبریں کی ہو جانا ہے، تے جناب رہنمائی فرمان کہ سانو انہاں گلاں تے کی اعتقاد رکھنا چاہیے. جی اے تو مجبوری علی سبحان اللہ، مجبوری ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی؟ اے میں اشارہ وہ دعوت اسلامی والے نہیں آندے ہوندے، خصوصی اسلامی بھائی
یہ اشارہ میں انہوں نے کرتا پیا جنہوں نے سنتا ہے انہوں نے تو بولنا چاہیے تو باقیوں آپ اشارے نال پوچھ لینے ہو کہ حیات ہو زندہ ہو قائم ہو تو سر لا کے کہہ دیں بھی ٹھیک ہے. سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ امام علیہ سنت دی جناب اس چونکہ اخبار انگریزی وچ سی اس مضمون دا نو ٹرانسلیٹ کر کے نہ اردو وچ ترجمہ کر کے آپ دی خدمت پیش کیتا گیا. تو امام علیہ سنت نے اپنے شاگرد مرید خلیفہ حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمت نو اے نہ آکھیا کہ تین تو پتہ ہے میں کوئی سکولے گیا کوئی کالج گیا کوئی یونیورسٹی گیا جڑا یہ نہ گلاں دے جواب دما. نہیں، امام اہل سنت قلم چکیا اور آپ نے پہلی گل یہ لکھی کہ مسلمانوں نو اے جیاں فضول تے بک بک اتے دھیان نہیں کرنا چاہیے. اے چپ شاہ میرے نیڑے بٹھاتے ہیں تسی پنڈی بٹیاں مدت بعد آئے وہ اگے وہ ڈاکٹر صاحب کئی بزرگان دی گل کرتے سن بھی 10 سال بعد آندے سن یا 20 سال بعد. منصوبہ توڑا آج میرے نال بھی یہی ہے. سمجھ آئیے گزارش میں کی کرتے پہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ مسلمانوں اس کھچ کھچ والیاں گلاں تے دھیان کرن دی لوڑ یہ ہوں تانوں میں وہ اپنی اردو تے گواہ لئی میں تواڈے پیچھے تو ہوں سوکھی سوکھے لفظ اے ہی نے. پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 17 دلیلاں دتیاں. ایویں نہیں کہتا کہ بس تسی کوئی دھیان نہ کرو کوئی گل نہ سنو، نو انج نہیں ہویا. 17 دلیلاں دے کے فرمان لگے کہ دلیلاں اور بھی نے پر 17 دسمبر دے حساب نہ 17 بڑیاں نے. تے 17 دلیلاں وچوں آپ نے اسے سائنسی فارمولے اسے تھیوری اسے علم دے اتے 17 دسمبر دا زائچہ بنا کے دیتا. یہ نقشے موجود ہے. زائچہ بنا کے دیتا کہ 17 ستمبر نو زحل ایس درجے تے ایڈے دقیقے تے ہوئے گا، مشتری ایس درجے تے ایس دقیقے تے ہوئے گا، عطارد ایس درجے تے ایس دقیقے تے ہوئے گا. فرماندن انہاں سیاریاں دا تے لکھو لکھ میل دا ادن فاصلہ ہے، کٹھ انہاں دا ہے ہی نہیں ادن. تو جدو کٹھ نہیں تے سورج نہ کیس بلا ٹکرانا ہے، تو جدو سورج نہ نہیں ٹکرانا تے سوراخ کا دا تے طوفان کا دے تے زلزلے کا دے. فرمایا ایب پوٹا آندہ ہے کہ ادن طوفان آئے گا. غوث پاک دے دردہ فقیر احمد رضا آندہ ہے ادن تیز ہوا بھی نہیں چلنی. اس دن تیز ہوا بھی لو جناب جواب پہنچیا بریلی شریف تو بہار ملک العلماء نے اتھے دیاں اخباراں چالا حضرت دا جواب چھپوا دیتا. تو وہ جڑی حضرت اگے ذکر کر دے سن وہی سیاپا ڈٹ گیا اتھے کہ وہ ایک پاسے امریکہ دا سائنسدان ہے تو دوجے پاسے مولوی صاحب نے. نہیں سمجھ آئی گل دی؟ کملیو سائنس بھی کوئی علم ہے، اصل علم تے حضور دی پہچان ہے. سمجھا گئے؟ علم کی ہے حضور دی معرفت دا نام ہے، حضور نو پہچانن دا نام ہے. تو جنہوں سرکار دی پہچان ہو گئی پیچھے علم لکیا کیڑا رہ جاندہ ہے. گلدی کو سمجھ آئیے بھائی صاحب. تو امام اہل سنت نے کہا ایک پاسے جناب امریکی ماہر نجوم ہے تو دوجے پاسے مولانا احمد رضا ہے. ایک انج ہو سکتا ہے. واشنگٹن امریکہ دے اندر 17 دسمبر 1919 دی رپورٹ اے سی جڑی اگلے دیاڑے اخباراں چ چھپی کہ واشنگٹن دے اندر بھی ٹریفک جڑی سی نا وہ معمول تو کٹ سی تے لوکی گھراں چوں باہر نہیں نکلے. ایڈا ڈر سی حالانکہ انہیں آکھیا کہ روڑا ایشیا نو بننا ہے. اور دوسرے پاسے برطانیہ انگلینڈ دی صورتحال اے سی کہ اوتھے دے اخبارات نے اگلے دن خبر شائع کیتی کہ لندن دیاں سڑکاں تے معمول تو کٹ رش سی تو لوگ ڈر دے گھروں باہر نہیں نکلے کہ آج 17 دسمبر ہے تو سورج نکلنا ہے تو خبریں کی ہونا ہے. اس قدر امریکی سائنسدان دی اس گل دا اثر سی. عاشقاں نو بھی 17 دسمبر دا انتظار سی.
منن والا بے یقین نہیں ہوندا تے جڑا بے یقین ہوئے وہ منن والا نہیں ہوندا. جلدی سمجھ آئی ہے. منن والا بے یقین نہیں ہوندا تے بے یقین منن والا نہیں ہوندا. تے مہربان فرماندا یؤمنون بالغیب، مومنہ دا وصف یہ ہے کہ بن ڈٹھیاں ایمان لے آندے. سمجھا گئی؟ دلیلاں لے کے منیا تے کی منیا. میں نوجواناں دی خدمت گزارش کرانگا، آج ساڑے دور وچ بڑے بڑے فتنے نے تے بڑی بڑیاں شیواں تے بوٹیاں نے، وہ کمریاں چ بہ بہ کے کلپ بنائی جاندے تے سٹی جاندے یوٹیوب تے فیس بک تے حال پائیے ثابت کرو ثابت کرو ثابت کرو. کی ثابت کریے؟ حضور دیاں شانہ. جنوں سورج نہ وکھے تے چاند نہ وکھے، تارے نہ وکھن، کیا کریے تہاڈا؟ لولا کلما خلقت الافلاک، حبیب تینوں نہ بناندے تے آسمان ہی نہ بناندے. تے آسماناں دا سورج تے تارے تے چند کیس پارو بنے؟ حضور دی ذات پاک. ایدہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے انج کیتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہاں. امام دا نظریہ عقیدت اور نظریہ حق کے، دہن میں زباں بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھیں بھی وہاں. ایماندار نال دسیا جی یہ بھی کو منن ہے کہ فلانے عالم دی کتاب ہوئے تے وہ دے لکھیا ہوئے تے تاں حضور نو مننا ہے. وہ کلمہ تو حضور دا پڑھیا ہے. ہن پابندیاں دے نویاں نویاں شکاں نہ کڈ تے دوجی گل یاد رکھ، دوزخ مرلے دو مرلے دی کوئی نہیں، ساری وڈی ہے تے سارے دوزخیوں چ پہ بھی جانا ہے تے پھر بھی حدیثاں چ مضمون ہے کہ دوزخ پھر بھی ہر حال پانی ہے کہ مال کا آجے ڈیڈ بھریا کوئی نہیں، کو 4 جی اور چاہی دے. میں دونوں حدیث پاک دا خلاصہ دس دپے. سمجھا گئی بات دی؟ تے ایڈی گل کوئی نہیں. میں یہ بھی وینا رہنا ہے سوشل میڈیا ہوتے بعد مسکرے آندن، لو جی فلانا آیا ہے تے اللہ والے دیاں دکاناں بند ہو گیاں، اے گوانڈ وچ بابا بیٹھا ہے. یہ تہاڈی گل کردا پیا. ہن اسی حاضری کر کے آئے ہیں. ویسی سلسلے دا درویش لوکی آنا چھڑ گئے، تسی آنا چھڑ گئے ہو، دیوے بند ہو گئے، چادرہ نہیں چڑھ دیاں، لنگر وانڈ ہوندا ہے کہ کوئی نہیں. ایک درویش دا بوا نہیں تہاڈے کولوں بند ہوندا. زندہ زندہ حضرات سبحان اللہ کو باقیاں دی فاتحہ تے پڑھ لیں. اس ایک درویش دا بوا نہیں میاں بند ہوندا، کلیپاں نال کبھی بوئے بند ہوئے. جلدی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں. ہاں صرف اتنا دکھ ہے کہ ڈیوٹی مالکان دی طرفوں خدام دین دی یہی ہے کہ جنیاں نو ہو سکے گستاخی تو بچا لیا جائے، بے ادبی تو بچا لیا جائے، بے راہ روی تو بچا لیا جائے. یہ ڈیوٹی ساڈے خادماں دی ہے، وہ تہاڈے سامنے عرض کرتے پے. 17 دسمبر دی صبح طلوع ہوئی تے ادھر خوف والے خوف چ مبتلا، عشق والے دی اکھاں بھی لگ گئیاں کہ سورج نکلے. صبح صادق ہو گئی تے مڑ طلوع آفتاب ہویا. طلوع آفتاب تو بعد وہ نصف النہار تے آ گیا جنہوں آپا زوال دا ویلا آنے ہیں تے ہولے ہولے وہ ڈبن والے پاسے آ گیا تے مغرب ویلے ڈوب گیا. نہ نیری، نہ طوفان، نہ زلزلہ، نہ کو ہل جل، نہ کو روڑا. وہی ہویا ہے جڑا اعلیٰ حضرت لکھے. میں آپ دی خدمت ایک مثال دیتی ہے کہ امام احمد رضا ایک محقق ہے، ایک محقق ہے جدی نظر چ قرآن و حدیث ہے. محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ مینوں انج لگدا ہے کہ 1400 سال چ جنیاں کتاباں دین دیاں مارز وجود چاہیاں نے وہ ساریاں احمد رضا دی دماغ والی لائبریری چ محفوظ ہیں. تو یہ جدید علوم ویچ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تحقیقات دا عالم ہے. پڑھو فتاوی رضویہ شریف موجود ہے.
دوسری یہ بات ہے کہ امام احمد رضا کسی نویں مذہب تے نویں دین تے نویں مسلک دا بانی نہیں. مسلک ساڈا ایک ہی ہے، اہل سنت و جماعت. یہ وہی مسلک ہے جہدے بارے سید الشہداء امام عرش مقام راکب دوش مصطفیٰ حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین مظلوم کربلا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ نے 10 محرم 61 ہجری جمعہ والے دن سواری تے جلوہ گر ہو کے بے مثال تے لطیف خطبہ ارشاد فرمایا. او دے وچ آپ نے فرما لوکو مینوں سیاਣوں میں کون تے کال نہ کرو. تے پھر حضرت امام عرش مقام فرمایا کہ میں جدوں دا ہوش سنبھالیا میں کدی جھوٹ نہیں بولیا. پھر حضرت امام پاک فرمایا کہ سرور عالم علیہ السلام نے مینوں تے میرے برا امام حسن پاک نو سانو دوواں براواں نو حضور نے فرمایا کہ تسی دوئیں جنتی جوانہ دے سردار ہو تے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈ ہو. لہذا یہ گل یاد رکھو، امام احمد رضا کوئی نواں فرقہ نہیں بنایا، کوئی نواں مذہب نہیں، کوئی نواں مسئلہ نہیں. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ایسے ہی مسلک اہل سنت و جماعت دے ایک مقتدا تے پیشوا دا نام ہے. سمجھا گئے؟ اس تو اگلی گل بہت ساریاں گلاں نے جڑی لفظ بریلوی دے نال جوڑیاں گئیاں، ڈھیر ساریاں گلاں. مثلا درباراں مزاراں پیراں فقیراں درویشاں نو سجدہ کرنا تے غیراں نے ویب سائٹاں اُتے بھی چڑھا دیتا کہ اے بریلویاں دا کم ہے. کنہاں دا کم ہے؟ بریلویاں دا کم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کو سوال ہویا اس بارے کسے پیر فقیر درویش مزار شہید چلا گاہ کسے بھی مذہبی مقام استحان جڑا ہے انہوں سجدہ کیتا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دا جواب لکھیا تے جواب چ پوری کتاب لکھی. کتاب دا نام کی الزبدۃ الزکیہ. ٹھیک ہے؟ 3 قرآن پاک دیاں آیتاں تے 40 حدیثاں تے 150 فقہاء و ائمہ دے اقوال اس ایک کتاب چ جمع کیتے تے امام اہل سنت نے ونڈ کیتی کہ سجدہ 2 قسم دا ہے. کنی قسم دا؟ ایک عبادت والا تے دوجا ادب والا. عبادت والا روز اول تو اج تکر اج تو قیامت توڑی نہ رب تو سوا کسے لی جائز ہویا تے نہ ہونا ہے. معبود اوہی ہے، مسجود اوہی ہے، مالک اوہی ہے، خالق اوہی ہے، الہ اوہی ہے. تے سجدہ عبادت صرف اور صرف او دی ذات پاک نو ہے. اے تانوں جناب اے تانوں 40 حدیثاں 3 آیتاں تے 150 اقوال دا خلاصہ 2 منٹ چ سناندا پیا. ایک گل ہو گئی. دوجا ہو گیا ادب والا سجدہ. کیڑا میاں؟ فرمائے پہلیاں شریعتاں چ جائز سی. حضرت آدم علیہ السلام نو جڑا سجدہ ہویا وہ عبادت دا نہیں ادب دا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا سجدہ ہویا وہ عبادت دا نہیں بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جڑا سجدہ کیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، مفکر اسلام خطیب نکتہ دان پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی، حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری، آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی، حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی، آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف. نعرہ رسالت.
بیٹھو تمام بھائی تشریف رکھو جناب. ماشاءاللہ نہ صرف ہے کہ دوڑے اس خطے واسطے بلکہ جمیع اہل سنت اور پیران اہل سنت واسطے بھی ایک جنہوں کہندے ہیں آئیڈیل اور روشن مینار شخصیت حضرت شاہ صاحب والا مرتبت کہ سادات نے تے اس طریقت دی گدی اتے بہ کے تے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت دا گج وج کے اظہار کرنا وہ الحمدللہ اے آستانہ اپنی اس غیرت و حمیت دے اعتبار دے نال مشائق چ بھی معروف ہے تے علماء وچ بھی معروف ہے. اللہ کریم حضرت شاہ صاحب قبلہ دا سایہ شفقت تادیر سے سلامتی نال قائم اور دائم رکھے. تو امام اہل سنت تے ناتا 40 حدیثات تے 150 نصوص یہ ان ہر گل دا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. آئمہ علماء دیاں نقل کر کے مسئلہ جڑا ہے وہ واضح کر دیتا کہ ادب والا سجدہ پہلیاں امتاں دے وچ روا سی تے پھر حضور جانے نور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. منع فرمان دی آپ نے کئی حدیثاں لکھیاں تے ایک سن لو. ایک انصاری صحابی خدمت انور حاضر ہوئے, حضور میرے اونٹ بپھر گئے نے جڑے باغ نو پانی دیندن. کریم باغ چ تشریف لے آئے, گل اور مختصر کر لئیے. اونٹاں سرکار دی ذات پاک نو ویکھیا تے دوجے کنارے تو نسے ہوئے آئے. ایک قریب آیا تے چال ہولی ہو گئی تے سر حضور دے قدمہ چ سجدے چ رکھ دیتا. جانے عالم علیہ السلام متھے دے والاں تو پھڑ کے او دے مالک دے حوالے کیتا. پھر دوسرے اٹھ سجدہ کیتا ہے. حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیتی, آقا اے جانور ہو کہ تہاڈی ذات پاک نو سجدہ کردے پین, انہیں کرم تہاڈے جانوراں تے نہیں جنہیں انساناں اُتے تے دل تے ساڈا بھی کردا ہے. یہ ہے صحابہ اکرام دی عقیدت, حضور دے مریداں دی عقیدت. سرور عالم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا, اگر میں کسے نو اجازت دیندہ نا رب تو سوا سجدے دی تے بیوی نو اجازت دیندہ کہ او اپنے شوہر نو سجدہ کرے, لیکن میں اللہ تعالیٰ تو سوا کسے نو سجدے دی اجازت. اس حدیث تو دو گلاں ثابت ہوئیاں, جے میں کسے نو اجازت دیندہ, جے میں کسے نو اجازت دیندہ, جے میں کسے نو اجازت دیندہ. امام کہندے ہیں اے تے مختار کل نبی ہے کہ اجازت دین دا اختیار بھی حضور کو لے تے منع فرمان دا اختیار بھی حضور دی ذات پاک دے کو لے. دسنا ہے چاہ رہا سی کہ کوئی گل بھی لکھ دینے تے ماز چوکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ سنا ہے کہا ہے بولیں گے دیکھیں گے سوچیں گے نہیں, وہ قرآن حدیث دے نال ہر گل دا جواب دین دیں. مثلا کسی سوال پوچھ لیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام قیامت والے دیہاڑے شفاعت فرمان گے, امام اہل سنت نے اس موضوع تے جواب وچ 40 حدیثاں لکھ دیتیاں. شاید تسی 40 واری سبحان اللہ ہون تھی کر آخ لیا ہوئے. میں کو پکے گویڑ بھی لاما تے نہیں لگتا. آپ کو بابے بوبے بیچ مراقبے سبحان اللہ بہت ہی آخ لئی ہوئے تو 100-150 بن گیا ہوئے گا, باقی کو 40 واری سارے آگ گئے ہو گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے. 40 حدیثاں اوکھیاں میاں کہ سبحان اللہ کہنا اوکھا ہے, جلدی سمجھائیے. 40 حدیثاں الاربعین او دا نام رکھیا حضور دی شفاعت سید المحبوبین علیہ السلام دی شفاعت بارے تے نال ہی امام تھلے لکھ دینے کہ جلدی جلدی دے وچ 40 حدیثاں سائل دے سوال دی جواب دی تسلی واسطے اور دوجے لفظہ جانن کالی کالی چاہ لکھ دیتیاں نے, وگرنہ شفاعت حضور کرنگے اے دے ثبوت چ سینکڑا حدیث پاک موجود نے. یہ اعلیٰ حضرت دے دلیل دین دا طریقہ ہے. حضرت شاہ صاحب قبلہ دی نظر بات ہے کہ امام اہل سنت کل سوال آیا کہ درود تاج وچ پڑھیا جاندہ ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. سوکھا جدہ ترجمہ کیے حضور بلاواں نو وباواں نو دکھاں نو درداں نو غماں نو جھیڑیاں نو دور فرمان دیں.
سائل آکھیا کہ میڑا مارنا والے آندے نے یہ شرک ہے، یہ پڑھنا جائز نہیں، حضور دافع بلا نہیں نے، تے جے این تے کو ثبوت دیو۔ امام اہل سنت نے اینی گل اتے قلم چکیا 10 تو زیادہ قرآن دیاں آیتاں تے 300 دے قریب حدیثاں، سبحان اللہ الکریم، تے نام ہو دا کی الامن والعلا، سمجھ آ گئی، الامن والعلا۔ امام اہل سنت نے ایک موضوع دے اتے قلم چک دیں 300 احادیث، 300 حدیث سنیو۔ جس امام دا عرس منان دیا تو انہوں اس مسیح 30 سال ہو گئے، وہ کو للی فقیر نہیں ہے، جڑا ہے، مرد ہے، کامل ہے، مجدد ہے، تے غوث پاک دے فیض تو فیض یافتہ ہے۔ فیض رضا، پڑھنا فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، پڑھنا تو اڈی ذمہ داری ہے، انہاں لکھ دیتا، پڑھنا ان ساڑی ذمہ داری ہے کہ اسی اس تے کننا دھیان کر دیاں تے کننا غور کر دیاں۔ علوم جدیدہ دی ایک تنو سائنس دیاں 2 گلاں کے سناتیاں، او دے نہ ریلیٹڈ ایک گل اور سماعت فرما لو۔ نوٹ چلیا، نوٹ تو پہلے ساڑھے دیس وچ بھی جو غیر منقسم ہندوستان کہہ لو کہ لوہے دا، پتل دا تے سلور دا سکے، اے چوانی تو پہلے 10 پیسے تے 5 پیسے تے اسی دیکھے ہوئے نے تے سکولے خرچے ہوئے بھی نے، سلور دے ہوندے سن، لیکن اصل طور دے ہوتے جڑی کرنسی ہے وہ سونے اور چاندی دی ہوندی ہے۔ چاندی آلے نو درہم آخ دینے تے سونے دے سکے نو دینار آخ دینے۔ اے سمجھ آگئی نہیں گل؟ بولیا کرو، سر مار دیو، میں دونال گل کر دیں تسی سر مار دیو، کیسی عجیب گل ہے۔ اے ٹائم ہی انجدہ ہے جناب، تقریر دا ٹائم کوئی نہیں ہے۔ نالے اعلیٰ حضرت تے تقریر، یہ تو کوئی بندے کوئی 2 دن ستے اٹھے ہون تے صابن لا کے سر سر توتا ہوئے، منہ توتا ہوئے، سر نو کو پائیا تیل جڑیا ہوئے تے پھر بندہ کسی نے اعلیٰ حضرت دی گل کرے۔ یہ کڑا کو 2-4 چڑیاں مار کے جیوندی کرنا والے بابے دیاں کرامتاں دسنیاں نے، یہ تے والی بڑا اوکھا ہے۔ تو او تسی او کم کر دے پہ پنڈی پٹیاں والے، او میں ڈاکٹر صاحب ویکھ دے پین سامنے 10 سال تے 20 سال ڈاکٹر صاحب میں سمجھ آندے پین۔ گزارش میں توڑی خدمت چے کردہ پیاں جناب کہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ تنوں میں اس علم دے ہوتے وان دسدہ پیاں، سونے دے سکے نو آندے نے دینار تے چاندی دے سکے نو آندے نے درہم۔ پھر چل پیاں نوٹ سی نویں شے، اینو آندے نے غیر منصوص مسئلہ کہ جے دی پہلے نظیر کوئی نہ ہوئے، نس کوئی نہ ہوئے۔ ہون اے سوال سب تو پہلے عرب چ اٹھیا۔ سوال کی ہے؟ سوال اے ہے کہ اے جڑا نوٹ ہے اے کی بلا ہے؟ جڑا نوٹ ہے وہ کی بلا ہے؟ آیا اے مال ہے؟ ایک سوال، یا اے مال دی رسید ہے؟ ایڈی اوکھی کتاب پھر وے تانوں ویکھو اردو گواہ کے سوکھے جو طریقے نال میں عرض کردہ پیا ہے۔ نوٹ کی ہے؟ پہلا سوال، آیا اے مال ہے؟ ایک، یا اے مال دی رسید ہے؟ 2۔ اے دی بھی کوئی خاص تعداد ہے کہ جے ہوئے تو اتے زکاة لاگو ہوئے گی؟ اے دی بھی کوئی معین مقدار ہے کہ جے بندے کو ہوئے تو اتے قربانی واجب ہوئے گی؟ اے دی بھی کوئی مقدار اتنی ہے کہ کوئی چوری کرے تو کنے کی دی ہوئے تو شریعت دے ہاتھ کٹن دا حکم دوے؟ ایداں دے 10 سوال۔ کتنے سوال جی؟ بلکہ 10 تو بھی زیادہ۔ محافظ کتب حرم مکیہ رحمہ اللہ دے کولے سوال آیا تو انہوں سارا سوال پڑھ کے نا ورقہ کیتا بند، تو انہوں فرمایا علم علماء دیاں گردنہ وچ محفوظ ہے، اے مسئلہ نواں ہے، میرے کولے دے واسطے دلیل کوئی نہیں، آئے گا کو اللہ علیہ تے حل کر دے گا، ہجے دی کوئی شور نہیں لگ دی۔ اینی گل دی سمجھ آگئے؟ ہون چلے گے حجت اعلی حضرت عظیم البرکت، سبحان اللہ۔
امام اہل سنت قدس سر العزیز آپ کو سوال ہویا، انہاں 10 سوالوں چو اے بھی سوال سی کہ آیا اے نوٹ اتے جننے پیسے لکھے نے اے انہیں ویچی ویچنا ہے یا ود کٹ بھی وک سکتا ہے؟ ہر سوال اہم ترین ہے اور وہ پوچھے ایک پورا جہان ہے۔ ہن سوال ہے عربی وچ، امام احمد رضا مکے وچ حج واسطے تے علماء مکہ نے اعلیٰ حضرت کے سوال رکھتا۔ امام اہل سنت نے ایک دن چ نہیں بلکہ چند گھنٹیاں دے وچ انہاں 10 عربی سوالاں دا عربی وچ ہی مفصل مدلل تے باحوالہ جواب دیتا تے پوری کتاب بن گئی، اور اس کتاب دا نام کی ہویا؟ تسی جان دیو دا نام کی ہویا؟ الکفل الفقیہ الفاہم۔ یہ وہ دا نام آلہ دی کتاب دا تو نام ہی سوکھا نہیں پڑھ ہوندا تے منہ چ جنہاں نے چوسڑیاں رکھیاں وہ پنگے آلہ حضرت نہ لیندے کہ میاں پہلے اے تے کڈو کو دو تے فیڈر ہوتے تے آؤ، پھر کو آلہ حضرت نال پنگا شنگا لو۔ وہ آلہ حضرت توڑا دشمن نہیں، محسن ہے، اس بنایا ہے سماریا ہے۔ اوہی مکہ شریف دے ممتاز عالم آلہ حضرت دی دلیل پڑھ رہے سن۔ آلہ حضرت اوچے ایک فقہ دی عبارت نقل کر دینے کہ کاغذ پاویں کنی بھی کٹ قیمت دا ہوئے، ویچن آڑا انہوں کنے 100 دا بھی ویچنا چاہے تے کاغذ دی ملکیت یو ویچ سکتا ہے۔ محافظ کتب حرم مکیہ نے ران اتے خوشی نال ہاتھ ماریا، کہا فلانا بابا اس دلیل تو کتھے مخفی ہو تو دلیل لکی کنج رہ گئی۔ کہا آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوندے اعلیٰ حضرت دی تحریر پڑھ دے انہاں دی پیشانی خوشی نال کھل جاندی تو احمد رضا نو باؤں پھڑ کے اپنی پہلی لین والے شاگرداں چ قبول فرما لے کہ اے امام احمد رضا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیوں بھائی صاحب ایتھے تک کو گل دی سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیا چاہیے، گل دی سمجھ آئی ہے تو انہوں تمام امور دے ہوتے، تمام امور تے۔ پھر غیر منصوص مسائل، ظاہری بات ہے میں تو انہوں اگے کہہ چکے ہیں سوکھیاں گلہ نہیں ہیں، لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی پبلک چھڑ دئیے گلہ، ہولی ہولی سنن دی آدھوئی بنو گے تے چیتے آن گیا نا، کی سمجھ آئی ہے؟ یہ غیر منصوص ان غیر منصوص مسائل وچوں ایک مسئلہ نوپید نواں جدید مسئلہ جڑا پیش آیا اس بر صغیر ہندوستان چ بالخصوص او سی منی آرڈر دا۔ کیڑی شے دا؟ دونوں میں آکھیا نا اعلیٰ حضرت دا دور مجددیت بڑا اوکھا سی، اس اعتبار نال کہ شاماں نویاں اٹھ رہیاں نے اور وہ تے سوال پیدا ہو رہے ہیں تے سوال دا جواب شریعت دے مطابق دینا ہے، اور اے شان مجتہد دی ہوندی ہے کہ غیر منصوص مسئلہ ہوئے تے پھر مجتہد دی شان ہے کہ وہ اپنی پوری جد و جہد لا کے سوال دا جواب کڈ کے تے امت اگے رکھ دوے۔ دوسرے طبقے کول بھی وہ سوال گیا شاہ صاحب قبلہ، انہوں نے کیا کہ اے جڑا منی آرڈر ہے مثلا 50 روپے دا منی آرڈر ہے فار ایگزامپل تے او دے اتے کی ہوندا سی 50 روپیے تے 8 آنے، اے فگر میں بطور مثال عرض کردہ پیا ہے۔ 50 روپے بھیجے نے، اگلے نو کنے ملنے نے 50، تے تسی منی آرڈر تے جمع کنے کرائے 50 روپے، تسی کہہ لو 51 روپے جمع کرائے، سوکھی کر لیے۔ ہن 60 سوٹ بھی تے سمجھ نہیں نہ آنی، سمجھ آئی؟ 50 روپیے کیتے منی آرڈر تے اگلے نو بھی جنوں کلے نے انہوں کنے ملے، لیکن تسی کنے جمع کرائے 51۔ ایچھے کئی لوگی تھوڑک گئے تے دوسرے طبقے والوں بھی جواب آیا کہ اے سود ہے۔ ہن مسئلہ یہ بن گیا، ہندوستان کو چھوٹا جاتے نہیں، میں ادوں دی ہندوستان دا لفظ بولدا جدوں پاکستان نہیں بنیا، اعلیٰ حضرت 1921 وچ پردہ فرمایا ہے، بنگلہ دیش موجود ہے، افغانستان ہندوستان دا حصہ سی، یہ گل یاد رکھیا جائے۔
اتنا بڑا خطہ، کوئی کتھے جاب واسطے گیا ہے، کوئی کتھے مزدوری لی گیا ہے، کوئی کتھے ہے، انہوں جیڑی غریب نو تنخواہ مل دی ہے تے جے وہ گھر دین آوے تے روپیہ تنخواہ ہوئے تے 12 آنے تے کرائے تے لگ گئے تے گھر تے وچوانی دینی ہے نا، تے وہ دلی سوکھا طریقہ کی سی؟ منی آرڈر۔ سوکھا طریقہ کی سی؟ اجے دی ان جدید شکل ہے، ایزی پیسہ ہے نا۔ انہاں کہے جڑے اتنے 51 لیندے پینے سود ہے، لہذا نجائز حرام ہے، نجائز حرام ہے۔ وہ سارے فتوے کسے لکھ کے اعلیٰ حضرت کو کل دیتے کہ حضور کی فرمان دیو، بابے قلم چکیا تے پوری کتاب لکھ دیتی۔ اس پوری کتاب دا نچوڑ ایک لائن وچ، جے کدے جاگ جاؤ، دھیان کرو پتر، دھیان کرو میرے حال، ورنہ آج بڑیاں رعایتاں میں کیتیاں، دھیان کرو۔ اس پوری کتاب دا نچوڑ ایک لائن وچ امام اہل سنت فرماندے ہیں، ایک کملے ہو گئے جڑے انہوں سود کہندے ہیں، او جڑا 51 روپیہ ہے وہ لیا کنے ہے؟ اکھے جی ڈاک خانے آلیاں نے۔ ہن اگلے لفظ میں چونکہ دا خلاصہ پیش کرنا ہے تے وچ لفظ میرے نے، مفہوم اسے گل دئی ہے۔ اعلیٰ حضرت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاک خانے آلے جو تہاڈا پیسہ چک کے مثال دے طور تے لکھنؤ تو پیسہ کلو تسی کراچی، او جو تہاڈا 50 روپیہ چک کے اتھے پڑاون کراچی، وہ تہاڈے نوکر لگے نے، انہاں دا خرچہ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کملیو جڑا اتنے روپیہ ہے وہ اس رقم دی سود نہیں ہے، بلکہ جڑی خدمت فراہم کیتی گئی ہے او دا معاوضہ ہے، او معاوضہ ہے، وہ سود نہیں ہے۔ تسی دے دے تے ایڈی نہ خوشی نہ سبحان اللہ آکھنا سی نہ تسا آکھیا، لیکن جنہ دے منی آرڈر دا مسئلہ حل ہویا انہاں نو چاہ چڑھ گئے کہ لو اچھا پھر اے نہیں آکھیا اعلیٰ حضرت دے، اے اعلیٰ حضرت نے کتے بھی نہیں آکھیا کہ میں انج کہنا ہے تے انج کر لو۔ میں پوری ذمہ داری نال عرض کردا پیا تہاڈی خدمت وچ، کوئی دین دا مسئلہ چک لو، بابے احمد رضا کتے گل نہیں کیتی کہ میرا یہ فیصلہ ہے، میں تانوں کہنا ہے، میں کہنا ہے تے کر لو، لا 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 لا۔ وہ ایک کوئی سبق دن دن تمہارا رب یہ فرماتا ہے، سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، بس قال اللہ وقال رسول اللہ۔ ہن میں ویکھدا ہے کہ لوگ کرسیاں اتے بہ کے دھیان دین، میں تانوں اج کھلی چھٹی دے دیتی، انج بھی کر لو تے انج بھی کر لو تے انج بھی کر لو، بھئی تو تے میاں چھٹی دے دیتی پر تو کے بلا ہے؟ نہیں گل دی سمجھ قبلہ نمازاں دی گل کردے پے سن، سیاہ ستہ وچ حدیث ہے، جان بوجھ کے میں تانوں کتاب دا نام نہیں دسیا۔ اعلیٰ حضرت کو بھی حضور والا سوال آندے سن تے سائل کی لکھدا سی کہ سوال دا جواب با حوالہ کتاب دا نا تے او دا صفحہ تے 70 نمبر۔ اعلیٰ حضرت کئیاں نو جواب دیندے سن بھی نا او دا معنی یہی بندا ہے کہ تہاڈے کو نہ ہے کتاب تے لینا تسی کیڑی گل دیاں پوچھ دیو کہ کنے نمبر لین تے لکھیا ہے۔ جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو، تہاڈے کو شے ہے کوئی جڑی تسی لینا پڑھنی ہیں، پر ٹور لوکی ادوں بھی رکھ دے سن۔ کیا عرض کریے؟ اچھا وہ حدیث پاک دا سنان لگا، مدینہ پاک دا واقعہ ہے تے بالکل میں مزید سوء ادب دا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت شاہ صاحب نے مینوں اجازت عامہ بیان والے معاملے چ مرمت فرمائی ہے، لیکن آپ تشریف لے آئے نے، سادات نے، بزرگ نے ساڈے، انشاءاللہ تعالیٰ خطاب دل نواز تو مستفید سارے ہون گے حضرات انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس اے دیکھو آپ ہن اختتام وال پہنچ گئے، جنیاں تانوں گلاں دسیاں کٹ کوئی نہیں، ایک بھی چیتے رہ جائے تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایویں ہی کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہوندا، ٹھیک ہے؟ سننا
نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے مدینہ پاک دا واقعہ ہے، صحابی پاک ایک قوم نو نماز پڑھاندے سن تے او نہ کعبے ال منہ کر کے کھلوتے نا، عام روٹین چ جداں بندہ کسی کام یا گل واسطے کھلوندا ہے تے منہ وچ تھوک آیا تو نہ سٹ دتا تے پاسا سی کعبے والا، نہ بل ارادہ نہ جان بوجھ کے نہ بے ادبی دا ارادہ، بھول بھلیکھے نال۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا کوئی یہ دے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اے دو چار ہی میرے نہ سبحان اللہ کہنے والے سی، ہن مسئلہ وہ چھڈیا جڑے دو چار بھی چھڈ جان، سمجھا گئی؟ فرمایا اے دے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے۔ جدو نماز دا ویلا آیا تے وہ حضور دے مرید سن، ہاں وہ ساڈے والیاں سوچا نہیں نماز ہی پڑھنی جتھے مرضی پڑھ لو۔ نماز دا ویلا انہیں آکھا جناب اسی تواڈے پیچھے نہیں پڑھنی۔ صحابی پاک فرمایا کی گل ہے؟ آخے مالکہ منع کیتا ہے۔ وہ ڈردیاں حضور دے بوئے تے حاضر ہوئے، حضور میرے کو کیونکہ انہاں دا تے کدی گمان بھی نہیں۔ عرض کی تھی حضور میرے کو کی غلطی ہوئی؟ فرمایا تو اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیتی ہے تے ساڈے قبلے دا تو احترام نہیں کیتا، تاں میں آکھیا کہ تیرے پیچھے نماز نہ پڑھن۔ بھائی صاحب پھول پھلیکھے جان بوجھ کے نہیں، قصدن نہیں، ارادتن نہیں، سہون کعبے والے پاسے، کعبے دے سینچ بھی نہیں، او مکے اے مدینے پاک نے، پھول پھلیکھے کعبے والے پاسے تھک ہوئے تے حضور فتویٰ دیندے نے دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تے جنہ دیاں ایک نگاہ نے اس کعبے نو قبلہ بنایا ہے، اس ذات پاک دی کو بیعت بھی کرے تے ایتھے جناب کوئی بندہ دین دا ٹھیکیدار بن گیا کہ میں دانو کھلی چھٹی دینا، تو شے کی ہے؟ زندہ حضرات باقیاں لی دعا مانگ لوانگا، باقیاں لی دعا تے منگنی نا یا اللہ سارے قبرانیاں دی بخشش کر دیتے، او دے وچوں بھی آ جانے، لیکن جوندے تے بولو نا۔ باقیاں دا پا دعا مانگ دیں گے، فاتحہ راہ چ بھی پڑھ چھڑیں گے۔ کوئی گل دی سمجھ آندی پئی؟ سچی گل ہوتے تسی بڑا ہو کشمیر والے آندے ہوندن کہ پھر منیاں بڑیاں نیویاں کرنے ہو، جدو سچیاں گلاں ہونیاں نے تے پھر بڑیاں منیاں نیویاں کرنے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مالکاں دا فیصلہ ہے، مولویاں دا نہیں۔ کیا کہیے آپ کو، کیا کہیے آپ کو؟ امامت کو ایمی جی کھیڑے، اوہ مسلح بچان لی تے سید نیزیاں تے چڑھ گئے، آل رسول سارا کچھ قربان کیتا، کیس پاروں کہ اپنے نانا دی امت نو سبق دینا ہے، نہ کوئی ہر کوئی تیرا امام ہو سکتا ہے تے نہ ہر کوئی تیرا پیر ہو سکتا ہے۔ امام بنان تو پہلے تے ہاتھ دین تو پہلے چیک کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، فیض رضا۔ اے تسا بزرگاں نعرے مارنے سدیا جو تسی یہ منڈیاں تے سیاستداناں دے نعرے لانے، ایک لانے حضور پاک دا نعرہ نو۔ میں ان گھنٹہ تو ہو ہی گیا نا، تے پونا گھنٹہ تہاڈی میں نعت خوانی سنی ہے، میں تے نہیں ویکھیا کی فرماندے ہو۔ تے بہرحال تسی چونکہ بزرگ ہو وڈے ہو تے تسی تے بچیاں دی پاک کرنی ہے، پرونے دی تے کوئی نہ کرنی ہوئی۔ کوئی گل دی سمجھ آندی منڈے ہو؟ میں دونوں آندا پیا ہوں شوق نال حضور دا نعرہ لایا کرو۔ غیر تواڈیاں تے خوش ہوندے پے نے کہ اسی منڈیاں نو اپنی راہ تے لا لیا ہے، انہاں دے لباس بدل دیتے، انہاں دے گلیاں دے وچ سلیباں دے لاکڑ پا دیتے، اے سکولاں کالجاں دے وچ ہولی تے دیوالی کھیڈن لگ گئے، انہاں نو چاہ چڑھن کہ تسی انہاں دے ہو گئے ہو، پر انہاں نو دسیا کرو کہ اسی کنہاں دے ہاں۔ باقی کوئی نعرہ شریف برکت والی گل ہوندی ہے تے یا کو پیاس لگی ہو تے تہاڈا نعرہ چل دے اسی تہاڈا فائدہ چوک کے پانی پی لینے، اس تو اگے گل تک کوئی نہیں گل دی سمجھ آئی۔ البتہ اپنے لیڈر دی گڈی اگے نچن دا سواد ہو رہے کیونکہ وہ ویندا ہوندا ہے تے نعرہ اس موج کدی لاؤ نہ کہ حضور ویکھ بھی رہے نے تے سن بھی رہے نے، کیا پہ مول پہ جاندا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق شہریار، یا علی، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ
اللہ اکبر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت جاری مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. امامت نالے مزے لے لے کے پڑھ دیو. سرداد نداد دست در دست یزید، دست در دست یزید، دست در دست. سر قیمتی ہے کہ ہاتھ؟ خیر اسی تو نہ پاکاں دے وجود انور سرسی کمی کون ہونے ہاں مول لان آلے، لیکن عرض یہ کردہ کہ سر انور تے سر انور ہے نا. خواجہ فرمان نے نا ہاتھ سر دے دیتا ہے، ہاتھ نہیں دیتا. یہی باب احمد رضا نے آکھیا ہے نہ ہر کسے نہ ہاتھ ملاوی، نہ ہر کسے نہ سینہ ملاوی، نہ ہر کسے نو امام بنائی. کربلا والا پیغام ہے. ہن دیکھا نا ہولی ہو گئے جا حضرت بول رہے ہیں جے ساڑے پیارے بھائی نعت خان ہے تے باقی ہو کوئی نہیں نماز بھی پڑھنی جتنے مرضی پڑھ لو. ہن تسی سارے چپ شاہ ہو گئے ہو. جلدی سمجھے خدا دا نام منو، دین نو مذاق نہ بناؤ، دین نو مذاق نہ بناؤ. یہ دین ہے، یہ بڑا اوکھا اپڑیا ہے. سانو تے پکھے والے ماحول تے کرسیاں تے گلیاں وچ پھلاں دے ہار. اے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے. کھانے دا انتظام تے لنگر دا انتظام تے یہ تے وہ تے پیسے سٹ دے پین. عرض ہے کہ اے تے ایڈی اوکھی کھیڑ کوئی نہیں جے آپا لنگ دے پین. یہ دیاں بنیاداں چ بدر والیاں دا خون ہے، اود والیاں دا خون ہے، حنین والیاں دا خون ہے، موتا والیاں دا خون ہے، کربلا والیاں دا خون ہے. انہوں اپنی جہالت دی نظر نہ کیتا جائے کہ میں کہنا پہلے سیان کیتی جائے کہ رب رسول دا حکم کی ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی صاحب؟ جلدی بولیا جو ہونا چاہیے نا. لہذا عرض یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی ساڈا امام ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو باقی کو کڈی وڈی اچھی کرسی تے بیٹھا وہ بلائیں اگیوں آکھے میں تانوں آکھے چھٹی دینا ہے. کسے دی گل دی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ساڈے اسی تے کسے دی تاں بنی ہے نا جے سانو کربلا والیاں دا ستھرا تے روشن کردار نظر نہ آندا ہوئے. انہاں ہر شے کلیئر کٹ کر دیتی ہر شے. تو آپ کیڑی گل تے پہنچے سی؟ کوئی گل تو پتہ ہے کیڑی گل ہے؟ وہ منی آرڈر والی گل مکمل ہو گئی ہے، ہو گئی مکمل. آپ تقریر نو اختتام وال لے کے آئیے. جڑیاں چیزاں نو اعلی حضرت دے نال جوڑیا گیا. میں ایک کو تانوں دس رہا سی سجدے والی، او تانوں کتاب دا نام دس دیتا. امام اہل سنت قدس سر العزیز کولوں سوال ہویا اے عورتاں مزاراں تے جا سکدیاں؟ امام دے تے بھی پوری کتاب لکھی. اس پوری کتاب دا مفہوم تے خلاصہ اے ہے، مفہوم تے خلاصہ اے ہے کہ عورت تے او بھی بے پردہ تے او بھی غیر محرم نال تے او بھی اوتھے جتھے خلاف شرع رسماں ہوندیاں ہون. مزار اولیاء تے حاضری مستحب ہے تے پردے دی خلاف ورزی حرام، غیر محرم نال سنگت حرام. تے فرما ساڈا دین ایک ثواب والے کام پیچھے حرام کم دی اجازت نہیں دیندا. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب دی نظر جملہ ہے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کائنات چ ایک ہی دربار ہے کہ جتھے عورت واسطے حاضری لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے، برکت والی بھی ہے، قریب واجب بھی ہے. او مزار ہے مدینہ شریف کہ جدو حج تے جائے او مالکاں آپ فرمایا ہے کہ جیڑا حج واسطے آیا تے میری زیارت نو نہ آیا اس میرے تے بڑی جفا کیتی ہے. فرما اوتھوں غیر حاضری نہیں کرے گی، اوتھوں غیر حاضری نہیں کرے گی. تے بے اعتقادے نہ ہویا کرو. سنیو اعتقادی مضبوطی رکھیا کرو. فلانی جگہ تو سیب، فلانی جگہ تو انار، فلانی جگہ تو پتاسا، فلانی جگہ تو چھوارا. سمجھتے پہ ہو نا گل لوں؟ وہ لے لیا تے منڈا لب جانا ہے. تے وہ چھوارے ویچن والے تے سیب ویچن والے تے انار ویچن والے پتاسے ویچن والے انہوں کو آپ نہیں ہوندے. اے نگ پایا تے تقدیر بدل گئی، اے نگ پایا تے ادوں دی دکان بڑی چنگی چل دی ہے. بس اے نگ پایا میں تے کھوکھا ہی لاندا سی، ہن مینوں امریکہ دی نیشنلٹی لب گئی. تے جس شو کیس والے کولوں لے آئے اونوں 20 سال ہو گئے اوتھے تکے کھاندے او دا تے نصیب نہ بدلیا. اے خصوصی اسلامی بھائیاں نو پوچھدا پیا جنہاں نوں نہ سندا ہے نہ ویکھدا ہے. اے اشارہ ہونا لئیے.
سمجھائی کی اعتقاد ہو گیا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں بت خان نہ ہو تو کیا کہیے سمجھا گئی انہاں تمام منکرات و بدعات دا دلائل دے نال اصلاح تے رد سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تے دوجی ریکویسٹ اے ہے ساڑھے اہل سنت دے مشائخ بھی مختلف نے تے ساڑیاں جماعتاں بھی مختلف نے ہر صحیح العقیدہ سنی جماعت دے لیڈر نو بھی سلام او دے ورکر نو بھی سلام ہر صحیح العقیدہ سنی پیر نو بھی سلام او دے مرید نو بھی سلام ریکویسٹ اے ہے کہ پیر اپنا ہی ہوندہ ہے منن والی گل ہے پر مسلک تے سارے آندہ ایک کے ٹھیک ہے ہر ایک دا لیڈر اپنا ہے سلام ہے من لیا لیکن خدا دا نا ہے جی عقیدہ صحیح ہے تے پھر سارے ایک جوٹ ہو کے ریا کرو وکھرے وکھرے رنگ بناون دی لوڑ نہیں سننا چاہنا سی توڑے کولو سننا سمجھا گئی اے تسی دیکھو نا اے تسی دیکھو تساں تانوں جام ملدا ہے دا محرم نو شاہ صاحب دا کلپ اسی سن دے رہنے ہیں کہ اے محرم شریف دا سب تو بڑا اہل سنت دا پتہ چلیا تسی سنی کتے ستے اٹھ جاؤ نا تو اڑے نا تے رالی کوئی نہیں سکتا بس وہ غوث پاک دیاں نیازاں تے داتا صاحب دا جڑا دودھ دے میلے آڑا یہ دے چ انرجی نہیں ہوندی ہے کہ سستی نہیں لاتھ دی انرجی آکھیا میں نوست نہیں معاذ اللہ انرجی نہیں ہوندی ہے بھی وہ خالص پستے بادام تے دیسی کیوں وہی سال سال نہیں اٹھن دیندے تے جدو کتے ماڑا جو دا اثر ہٹ دا تے پھر اسی کھلونے ہاں بھی اینج ہو گیا تے اینج ہو گیا تو وہ تھوڑا جی ادھروں انرجی والیاں شاید تھوڑیاں کٹ کر لو تے رکھی سکھی کھا فریدا والا آ جاؤ رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی ویک پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی اینا سارا کم کر لو تے بیدار رہا کرو کی کریا کرو یہ نہیں ہے کہ میں نہ بیکھو کہ دوجی تو بھاگے کھول گیا محمد عمران رضوی صاحب جڑے نے حضرت سیدی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری رضوی خاندان رضا دا چمکدا ہویا آفتاب تے مہتاب عرب دنیا بھی مندی میں اپنی اکھاں نال دیکھیا کیا بات ہے میں عرض کرنا چاہنا کہ میں مرید ہے گا حضور سرکار سیدنا محدث اعظم والے کھاتے اے مرید ہو گئے جناب سیدی تاج الشریعہ دے فار ایگزامپل تواڈے چوں کو اگے بابا مرید ہو گیا حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی دے اگے کو مرید ہو گیا حاجی ابودود محمد صادق صاحب دے ایک مثال دینا پیا تے بھائی جنکشن تے سارے دا بریلی ہویا نا ایک گل ہے دوجی گل چشتیہ قادریہ سور وردیہ نقشبندیہ یہ صرف انہا سارا کام ہویا ہے کہ ایتھے ان بلب تے سارے چٹے ہی نے او جڑا لال بلب تے ہرا بلب تے پیلا تے پرپل کلر اے ہوندے نے نا تے تسی اے دسو بھی او بجلی دے رنگ ہوندے نہیں بلب دا رنگ ہوندا ہے بجلی دا رنگ کوئی نہیں بجلی جیڑے رنگ چو گزر دی ہے نا او دا رنگ ظاہر ہو جاندہ ہے نور مدینہ شریف دا ہے بغداد آیا ہے تے قادری رنگ کیا کہیں اجمیر شریف آیا ہے تے غریب نواز دا رنگ سور ور چو گدریا شیخ شہاب الدین سور وردی دا رنگ سیکھے نقش بند آیا پھر نقش کھیچ چھڑے سیدنا شیخ بہاؤدین محمد نقش بند بخاری نور ایک کی ہے فیض ایک کی ہے لہذا اے جڑی فائٹنگ ہے نا آپس دی اینو چھڑو تے سارے رال کے دین اسلام دی بقا تے تحفظ تے ان ستمبر دا مہینہ ہے جڑا مرزیاں لی ستم گر ہے عاشقاں واسطے خوشی دا سامان ہے ایت کی میلاد عاشقاں لی ڈبل میلاد ہے ڈبل 50 سالہ عقیدہ ہے تحفظ ختم نبوت دی گولڈن جوبلی تے نال تاجدار ختم نبوت دا میلاد شریف محبت نال تے پیار نال اے دا انتظام کرو تے اہتمام کرو تے مناؤ تے سجاوٹاں سجوٹاں کر کے جڑیاں ساڑیاں تیاں پیڑاں زنانیاں سوانیاں نکل دیاں نے باہر اے میلاد دے کام ٹھیک نہیں نے اینو اے گل نو واپس موڑ دیو تے گھراں چ ساڑیاں تیاں پیڑاں درود پڑھن ذکر کرن نعت پاک پڑھن تے میلاد منان
تسی باہر نکلو تے باہر نکلو ادب نال سر نو ٹاک کے خوشبو لا کے درود و سلام پڑھ دے ہوئے متانت سنجیدگی وقار تے محبت دے نال غیر ویکھن تے پتہ چلن کہ نبی نو منی دا ہے تے انج منی دا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ خطاب فرما رہے تھے خطیب نکتہ دان ترجمان اہل سنت حضرت